بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے اندر ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو سبق کا خلاصہ اور نثر پارے کی تشریح سکھانے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز حسب وعدہ اس لیکچر کے اندر وہ بنیادی نکات آپ کو بتائے جائیں گے جو کسی بھی سبق کا خلاصہ کرنے میں آپ کے معاون و مددگار ہوں گے۔ مزید یہ کہ خلاصہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی مناسب رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سبق کے خلاصے کے حوالے سے پہلا اور بنیادی نقطہ کیا ہے کہ کسی بھی سبق کا خلاصہ سبق کے مواد کا 1/3 ہونا چاہیے، یعنی سبق کے اندر جتنا مواد ہے، جتنے اقتباسات پیراگرافس ہیں یا جتنے صفحات ہیں، اس سارے مواد کا 1/3 ہونا چاہیے، 1/3 ہونا چاہیے۔ یہ دراصل بنیادی اصول ہے۔ معمولی سی کمی بیشی قابل قبول ہے، اگر 1/3 سے کچھ مواد کم ہو جائے یا 1/3 سے کچھ مواد بڑھ جائے تو ہر دو صورتوں میں یہ قابل قبول ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سبق کا خلاصہ بناتے ہیں تو سبق کے مواد کو استعمال کیا جائے۔ خلاصے کے اندر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسا نقطہ نہ بیان کیا جائے جو اگرچہ عنوان سے ریلیونٹ ہو، متعلقہ ہو، لیکن سبق کے اندر وہ اس کا ذکر نہ ہو۔ چنانچہ خلاصے کے اندر صرف اور صرف ان نکات کا اور اس مواد کا استعمال کیا جائے جو سبق کے اندر موجود ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ مثلا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا جائے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ واقعہ ہماری تاریخ اسلام کا انتہائی شاندار واقعہ ہے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے حوالے سے بطور طالب علم ہم نے کچھ مواد اسلامیات میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، کچھ باتیں ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کہیں مسجد میں ہمارے محترم جو ائمہ کرام ہیں اور خطیب ہیں ان سے کچھ واقعات، کچھ باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ اسی ہجرت کے واقعے کو مختلف مصنفین نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بات سبق سے باہر ہم نے سنی ہوئی ہے اس کا ذکر آپ سبق کے اندر کر دیں۔ ایک ہیلپنگ بک کے اندر میں نے وہ وضاحتی اور تفصیلی مواد بھی خلاصے کے اندر دیکھا ہے جو ہمارے سبق میں موجود نہیں ہے، وہ نمایاں ہیں۔ مختلف جگہوں پر خلاصے کے اندر ایسے حوالہ جات اور ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو اصل سبق کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو نصیحت اور مشورہ یہ ہے کہ باتیں چاہے درست ہوں، اگر وہ سبق کے اندر موجود نہیں ہیں تو خلاصے کے اندر ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ سبق کے مواد کی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ واقعات جس ترتیب میں سبق کے اندر موجود ہیں، آپ نے خلاصے کے اندر بھی واقعات کو اسی ترتیب سے بیان کرنا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بعد کا واقعہ ہے وہ آپ خلاصے میں پہلے لکھ دیں
اور جو پہلے کا واقعہ ہے وہ آپ اپنے خلاصے کے اندر بعد میں لکھ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا سبق ہے جس میں واقعات کی بجائے مختلف نکات ہیں تو بھی آپ نے اپنے اصل سبق کی ترتیب کے مطابق ان نکات کو خلاصے کے اندر استعمال کرنا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ خلاصے کو آپ حد المقدور کوشش کیجئے کہ اپنے الفاظ میں بیان کریں، سادہ انداز بیان ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو سبق کے مشکل الفاظ کے معنی یاد ہوں جو کہ یقیناً یاد کرنے کی ضرورت ہے اور نثر پارے کی تشریح میں وہ کام بھی آتے ہیں، استعمال بھی ہوتے ہیں اور ان کے باقاعدہ علیحدہ سے نمبر بھی ہیں، تو اگر مشکل الفاظ کے معنی بہت عمدہ اور اچھی طرح سے یاد ہیں تو ان معنی کے استعمال سے آپ نہ صرف اپنے الفاظ میں خلاصے کو بیان کر سکتے ہیں بلکہ سادہ الفاظ کا استعمال بھی قدرے آسان ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ خلاصہ ترتیب دے لیتے ہیں، خلاصہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر اصل کہانی اور اصل سبق کی طرح کا ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی بات، کچھ ایسے جو لنکس ہیں، جو چیزیں، جو واقعات کو جوڑنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ربط اور تسلسل کو برقرار رکھنے والے نکات ہیں، وہ کہیں ان کی کمی نہ ہو۔ اور خلاصے کے اندر بھی وہی خوبی نظر آنی چاہیے جو اصل سبق کے اندر ہے کہ پڑھتے ہوئے ایک توازن، ایک تسلسل اور ایک ربط اور ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے۔ وہی خوبیاں ہمیں خلاصے کے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ خلاصہ نگاری کے لیے جو بہت ہی بنیادی اور اہم ترین اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس نقطے کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ غیر ضروری تفصیل اور خیالات کے دہرانے سے گریز کیا جائے۔ غیر ضروری تفاصیل کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا ایک نقطے کو سبق میں بیان کیا گیا ہے اور اس نقطے کی وضاحت کی گئی ہے اور اس وضاحت کے لیے مختلف مشاہدات بیان کیے گئے ہیں اور مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف اشعار بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان تمام وضاحتوں کو، ان تمام مثالوں کو، اضافی مشاہدات کو اور اشعار کو اپنے خلاصے کے اندر نہیں لکھنا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے مصنفین الفاظ کی تکرار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں الفاظ کی تکرار سے بھی آپ نے بچنا ہے، اور ایک نقطہ جب آپ نے سبق کے خلاصے میں بیان کر دیا ہے تو اسی سے ملتا جلتا یا ہو بہو نقطہ دیگر الفاظ میں دوبارہ خلاصے کے اندر بیان کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اس غیر ضروری تفصیل اور خیالات کے دہرانے سے گریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی کے اندر ایک نقطہ جو ہے وہ اختصار کا یا مختصر نویسی کا آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سبق کے اندر اگر ہم معنی تراکیب یعنی مترادفات آ جاتے ہیں تو آپ نے مترادفات یعنی ایک ہی معنی والے دو الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ان میں سے ایک مناسب لفظ استعمال کریں، یا ان دونوں کا کوئی تیسرا معنی آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپ کے جملے میں زیادہ مناسب لگ رہا ہے تو اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح نثر کے اندر بھی، سبق کے اندر بھی بعض مصنفین جو ہیں وہ تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے تشبیہ اور استعارے سے بھی بچنا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اصل میں علم بیان کی دو خوبیاں ہیں۔ جب ہم شاعری کو بیان کریں گے تو اس میں آپ کو
ان کے حوالے سے وضاحت کر دوں گا۔ اگر آپ فوری طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب کے اندر علم بیان کے باب کے اندر تشبیہ اور استعارے کی مکمل تعریف اور مثالیں موجود ہیں۔ ایک ہی نقطے کے تکرار کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی سبق مکالمے کی شکل میں ہے یا کسی سبق کے اندر مختصر کسی جگہ پر مکالمے واوین انورٹڈ کاماز استعمال ہو گئے ہیں تو آپ نے اس مکالمے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، مکالمے کی شکل میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس 2 سبق بھی ہیں اس کتاب کے اندر، مثلا نسو اور سلیم کی گفتگو اور لہو اور قالین، جو مکمل طور پر مکالمے کی یعنی ڈائلاگ کی شکل میں ہے۔ آپ نے اس طرح کے اسباق کا خلاصہ لکھتے ہوئے صرف اصل کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، نہ کہ مکالمے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ اگر کہیں پر مکالمہ ہو تو آپ نے خلاصے کے اندر مکالمہ نہیں لکھنا، بلکہ اس کے اندر موجود ضروری بات کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام نکات پر اگر آپ عمل کریں گے تو اس طریقے سے آپ غیر ضروری تفصیل سے اور خیالات کے دہرانے سے بچ جائیں گے۔ آخری نقطہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ جناب ہمارے سبق کا خلاصہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، وہ کتنے صفحات پر مشتمل ہو۔ عزیز بچوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ کیونکہ مختصر نویسی کا نام ہے، اگر آپ اپنے اندر مسلسل مشق کے ذریعے ایک عمدہ قابلیت پیدا کر سکیں اور آپ یہ سمجھنے اور پہچاننے کی صلاحیت حاصل کر لیں کہ ایک پیراگراف کے اندر اصل نقطہ اور اصل بات کیا کچھ ہے اور اس نقطے سے متعلقہ بہت ضروری 1-2 باتیں کون سی ہیں، تو وہ نکالنے کا، پہچاننے کا فن آ جائے مسلسل مشق کے بعد، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ 9th کے اندر، جماعت 9 کے اندر جتنے اسباق ہیں ان میں سے اکثر کا خلاصہ ایک صفحے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ قابلیت کی بات یہ ہے کہ آپ کا خلاصہ 1 سے 1.5 صفحات پر مشتمل ہو، لیکن آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے کہ آپ زیادہ تنگ نہ ہوں اور کہیں ضروری مواد کو ہی چھوڑ نہ آئیں، تو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے سبق کا خلاصہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، اگر 15 نمبر کی بھی 15 صفحات پر مشتمل بھی کہانی ہو تو اس کہانی کا 15 صفحات کی کہانی کا خلاصہ بھی 1 صفحے پر لکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر اتنی طویل کہانی ہے تو اس کہانی کا خلاصہ 2 صفحات سے ہرگز نہ بڑھنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کی یاد رکھنے کی ہے اور امید ہے کہ آپ ان نکات پر عمل کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سبق کا خلاصہ کرنے کا اصول اور طریقہ کار کیا ہے، عملی طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے ابھی پہلا سبق مکمل کیا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اس کی مشق کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بجائے اینیمیشن لگانے کے پورا تمام نکات آپ کے سامنے ہیں۔ ذرا اپنی کتاب پر نظر ڈالیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقتباس با اقتباس یا پیراگراف وائز جب ہم اپنے سبق کا مطالعہ یا ریڈنگ کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس میں سے اہم باتوں کو نکال کر ان کے نقطے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سبق کو پڑھیں،
ہر سبق کے پیراگراف کے اندر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ٹھیک ہے، پیراگراف میں جو اہم اہم باتیں ہیں ان کو نکال کر نمبرنگ کر کے ان کے نکات بنا لیجئے۔ مثلا اگر ہم پہلے پیراگراف کو پڑھیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمیں پہلے پیراگراف کے اندر نظر آتا ہے دعوت حق کا تذکرہ اور دعوت حق کے جواب میں کفار کا رد عمل، کہ کفار نے جواب میں کس طرح تلوار کی جھنکاریں سنائیں، یعنی انہوں نے امن اور پیار کی بات کا جواب، ٹھیک ہے، دشمنی سے، عداوت سے، تعصب سے اور لڑائی سے دیا۔ یہ ہے کفار کا جواب۔ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم اور اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم۔ یہ ساری باتیں پہلے پیراگراف میں ہیں، تو ہم نے اس کے نکات کیا بنائے؟ دعوت حق، کفار کا جواب، عام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم، ہجرت مدینہ کا حکم۔ غور کیجئے، آپ پہلے پیراگراف کو پڑھیے، دیکھیے کہ کیا ضروری باتیں اس پہلے نقطے میں نہیں آ چکی۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف۔ آپ اگر دوسرے پیراگراف کو پڑھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نبوت کا 13واں سال اور قریش کی سازشیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوتا ہے تو اکثر صحابہ، عام صحابہ جو ہیں وہ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے ہوتے ہیں، اور اسی سال میں اللہ کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے وحی الہی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مزید پڑھتے ہیں، عزیز طلبہ میرے سامنے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، لیکن یہ میرے سامنے جو نکات ہیں ان کی وجہ سے مجھے سارا سبق یاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش کو اس بارے میں خبر ہوتی ہے کہ مدینہ میں مسلمان قوت پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدینہ کے حالات جو ہیں مسلمانوں اور اسلام کے لیے بڑے سازگار ہو رہے ہیں، تو وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کو، قبائل کو بلا کر، ٹھیک ہے، مشاورت کرتے ہیں اور اس بارے میں مختلف رائیں پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل قریش کی ساری سازشیں ہیں، اسلام اور اسلام کے دائی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری سازشیں، پروگرام اور رائیں جو ہیں آپ دوسرے پیراگراف کے اندر پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ جو میں نے وضاحت کی ہے یہ دراصل آپ کو یاد دہانی ہے اصل سبق کی، ٹھیک ہے۔ اصل سبق کے دوسرے پیراگراف میں جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ نبوت کا 13واں سال اور قریش کی سازشیں، ٹھیک ہے۔ ان دو نقطوں کو جب آپ دیکھیں گے تو پورا پیراگراف آپ کی نظر میں آ جائے گا، لیکن آپ نے صرف اتنی ہی بات کا مختصر بیان اپنے خلاصے کے اندر کرنا ہے۔ میں ایک خلاصہ انہی نکات کی مدد سے اگلی سلائیڈ پر پورا خلاصہ بنا کر بھی پیش کروں گا۔ آئیے تیسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا، ٹھیک ہے، کہ قریش مکہ عداوت کے باوجود، بدترین دشمنی کے باوجود جب بھی کسی کو کوئی امانت رکھوانی ہوتی تھی تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی امانت داری کے حوالے سے کتنے عظیم و شان کردار کے مالک تھے، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح آپ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں، ان کو ان کے ذمے لگاتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، ٹھیک ہے، اور اگلے دن یہ امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکالمہ ہے، حضرت امیر کا رد عمل ہے کہ کس طرح وہ لبیک کہتے ہیں آپ کے حکم پر، ٹھیک ہے۔ یہ تذکرہ پیراگراف نمبر 3 میں پڑھتے ہیں تو ہم نے دو نکات نکالے، کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، اور ساتھ ہی جناب امیر سے مکالمہ۔ آپ نے انہی دو باتوں کا مختصر تذکرہ
اپنے خلاصے کے اندر کرنا ہے۔ چوتھے پیراگراف کی طرف اگر ہم چلیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ، یعنی کفار نے جو دوسرے پیراگراف کے اندر تذکرہ سازشوں کا اور ایک جو حتمی رائے اور نتیجے پر اور فیصلے پر وہ پہنچے تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے وقت گھر سے نکلنا، کفار مکہ اور محاصرین کی بے خبری کے عالم میں، اور مکہ سے نکل کر غار ثور میں جا کر قیام کرنا۔ پھر اسی پیراگراف کی آخری جو چند لائنیں ہیں اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی خدمات کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سبق کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے معاون، مددگار اور محافظ کے طور پر، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے گھر کے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کے دوران رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان چند لائنوں کو میں نے ایک نقطے میں کور کیا کہ گھرانہ صدیق یا خاندان صدیق کی خدمات۔ اب آئیے پانچویں پیراگراف میں جو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ جناب امیر کو محبوس رکھنا، یعنی کفار نے صبح جب صورتحال دیکھی اور پتہ چلا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو پکڑا، ٹھیک ہے، اور کعبے میں لے جا کر، حرم میں لے جا کر کچھ دیر محبوس رکھا، یعنی قید میں رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ جناب امیر کو محبوس رکھنے کا نقطہ ہے پیراگراف نمبر 5 میں، اور ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش ہے۔ چھٹے پیراگراف کے اندر قریش کے اشتہار کا حوالہ اور اس اشتہار پر اس منادی اور اس انعام کی لالچ پر سراقہ بن جہشم کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے کا واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نقطہ کیا بنایا چھٹے پیراگراف کے لیے؟ قریش کا اشتہار اور سراقہ بن جہشم۔ اور آخری پیراگراف جو ہے سبق کا، اس میں اہم بات، بنیادی اور ضروری بات کیا ہے؟ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال۔ عزیز طلبہ، ان 7 نکات میں ہم نے پورے 7 پیراگرافز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انہی نکات کو ہم اپنے خلاصے کے اندر انشاءاللہ العزیز استعمال کریں گے۔ جی عزیز طلبہ،